وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ قال ہی عصای، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، اس پر سہارا کرتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور جھاڑتا ہوں اس سے پتیوں کو۔ کبھی طالب کو بھی جھاڑا جاتا ہے جب بے موقع ہے فضول باتیں کرے، اور جھاڑتا ہوں اس سے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اس میں کام ہے بہت سارے۔ جب ایسے اس کے گلے میں ڈالے کھینچ لیں گے، پھر کان سے پکڑ کے اور ٹس ٹس ٹس، ذرا بَيَضْرِبُ کباب جاری کرے، بے موقع درخواست لے آئے گا، یار مجھے بات کرنی ہے، تو فارغ ہے، ہم تیرے جیسے فارغ ہے، بس یہ 5 گھنٹے موت ہے اور معاف کر دے۔ خدا تعالیٰ نے قدرت کے اندر کیا کمال کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا ہے کہ لاٹھیاں رکھو، اخذ العصا من سنن المرسلین۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں، اور بہت کام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا۔ کہتے ہیں عالم ارواح میں حضرت امام راضی، امام غزالی اور موسیٰ علیہ السلام کی روحیں ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میں نام حامد ہے، میں شافعی کے مسلک پر ہوں، یہ کہا چپ ہو جاؤ، میں نے ایک بات پوچھی تو اتنی باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بھی اتنا کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہِيَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا فَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا كنت متلذذا بکلام ربی، اللہ تعالیٰ کے کلام سے لذت لے رہا تھا، تو آپ نے فرمایا افلا اتلذذ بکلام کلیمہ، پھر میں بھی اللہ کے کلیم کی باتوں سے لذت پاتا تھا۔ شاعر نے کیا بات کہی، سبحان اللہ۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، چنانکہ حرف عصا گفت موسیٰ در طور، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، چنانکہ حرف عصا گفت موسیٰ در طور، جیسے موسیٰ نے ایک عصا کے جواب میں کئی جوابات دیے، ایسے میں بھی دوست کے کلام سے خوش ہوتا ہوں۔ رحمان بابا وہی خاموشی چی ارسلو یا عبادت دے، زد یار سرپ سوال او جواب خواخی عمل، قال علقہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈال لاٹھی کو اے موسیٰ، فَأَلْقَاهَا، اس کو نیچے پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس ناگہاں وہ سانپ بنا دوڑتا رہا، قال خذها ولا تخف، اللہ نے کہا پکڑ سے کو ڈرنا نہیں، سنعیدها سیرتها الاولیٰ، ابھی لٹا دوں گا اس کو پہلی شکل میں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ڈال اپنا ہاتھ بغل میں، تخرج بيضاء من غیر سوء، نکل آئے گا چمکتا ہوا بغیر بیماری کے، آیتاً اخریٰ، یہ معجزہ ہوا دوسرا، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ دکھا دے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اذهب الى فرعون انه طغى،
جائیے فرعون کی طرف، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ نے اس کی تائید کی ہے کہ واقعی حضرت موسیٰ گئے آگ لینے، مل گئی پیغمبری، اور واپس بیوی بچوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ آگے نکلے مصر، فرعون بہت بدماش ہو چکا ہے، اس کو سیدھا کرنے چلے آگے۔ اللہ کا سلوک اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور فرعون کے ساتھ معرکہ شروع ہو گیا۔ رات بھر بی بی نے انتظار کیا، بچے بھی پیدا ہو گیا۔ صبح جب ہو گئی اور دھوپ نکلی اور بھیڑ بکریاں چرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگی، تو بی بی نے بچہ بغل میں لیا اور ڈنڈا اٹھا کر کے بھیڑ بکریوں کو ہانکاتی ہوئی واپس اپنے میکے آئی۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہوا، کہ وہ رات کو تکلیف ہوئی تھی، آگ لینے گئے تھے، واپس نہیں آئے، شاید کوئی بھیڑ یا شیر کھا گیا ان کو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی افسوس کیا کہ ہاں ایسے واقعات جنگلوں میں پیش آتے ہیں۔ کہاں ہے علم غیب؟ علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، ہر کے او گو ید کی می دانم از باور مدار۔ سبحان اللہ۔ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں لکھا ہے، 4 جلدوں میں دنیا کا سفر کیا ہے، ابن بطوطہ سے متقدم ہے۔ مسعودی مورخ نے اپنی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر میں لکھا ہے کہ 50 سال بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک خوبصورت نوجوان دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ کیوں؟ میرے والد کا نام موسیٰ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ میری والدہ کو لے کے جا رہے تھے مصر، راستے میں آگ لینے گئے اور بھیڑیا کھا گیا تھا۔ میں پھر واپس میری والدہ والدین کے گھر گئی، وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوہو میں جو واپس نہیں آیا، یہ صورتحال پیش آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال پہلے مر گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غم سے صدمے سے زمین پر بیٹھ گئے، اور وقت کے کلیم جبل من جبال الاستقامہ والصبر، رونے لگے اور فرمایا کاش زندگی میں ایک ملاقات ہو جاتی اور ان سے معافی مانگ لیتا، میری وجہ سے راتوں کو جھاڑوں میں سخت تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ کا معاملہ نیک بندوں کے ساتھ اس طرح نزاکت کا ہوتا ہے۔ جب فرمایا چل فرعون کی طرف، وہ بڑا شیطان ہو چکا، انہ طغیٰ،